نکلے تیری تلاش میں۔ نیو میکسیکو، صحرائے چیہووان کے غار۔ میں الپاسو اپنے بیٹے عثمان کے پاس آیا ہوا تھا۔ دوسرا بیٹا احمد بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی شہر میں رہ رہا تھا۔ ہم نے پریزیڈنٹ ڈے کی چھٹی کے دن نیو میکسیکو میں غار دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ہم 2 کاروں میں صبح 9 بجے روانہ ہوئے اور کوئی 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد کارلسبیڈ پہنچے۔ یہ 4 گھنٹے کا سفر بالکل یکسانیت کا حامل تھا۔ دونوں طرف کیکٹس کے پودے نظر آ رہے تھے۔ یہ امریکہ کے لحاظ سے ایک صحرائی میں شمار ہوگا، لیکن کہیں کوئی ریت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مٹی کے اوپر جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا اور کیکٹس ہی کیکٹس نظر آ رہے تھے اور زمین ناہموار تھی۔ سارا ماحول یکسانیت زدہ تھا اور دور سے چند ٹیلے نما پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ راستے میں ہوم لینڈ سیکورٹی کی ایک چوکی تھی، جہاں ایک کتا گاڑیوں کو اپنے بارس کے ہمراہ سونگھ رہا تھا۔ یہاں میکسیکو کا بارڈر امریکہ کے ساتھ لگتا ہے۔ سمگلنگ وغیرہ کی روک تھام کے لیے یہ خصوصی چوکی بنائی گئی ہے، جو یہاں سے آگے جانے والی گاڑیوں کو چیک کرتی ہے۔ کوئی 1 بجے کے قریب ہم پارک کے وزٹر سینٹر پہنچ گئے۔ یہ جگہ کارلسبیڈ شہر سے 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وزٹر سینٹر کی بلڈنگ انتہائی خوبصورت اور جدید تھی۔ ہم نے ٹکٹوں کا پوچھا تو پتہ چلا کہ آج سب کو پریزیڈنٹ ڈے کی وجہ سے مفت داخلے کی اجازت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہائیکنگ کر کے غار کے قدرتی داخلے کے راستے سے جائیں گے یا پھر لفٹ کے ذریعے اندر جائیں گے۔ ہم 4 بڑے اور ہمارے ساتھ 2 خواتین اور 4 بچے تھے۔ پھر وقت بھی بہت کم تھا، اس لیے ہم نے لفٹ کے ذریعے جانے کو بہتر خیال کیا۔ جب بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتا تھا تو غار کی آگاہی صرف علی بابا اور 40 چور کی کہانی پڑھ کر ہوئی کہ پہاڑ کے سامنے جا کر کھل جا سم سم کہنے سے ایک بہت بڑا پتھر سرک کر ایک طرف ہو جاتا تھا اور 40 ڈاکو اپنے سردار کی ماہیت میں گھوڑوں اور لوٹ مار کے سامان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر غار کا منہ بند کر لیا کرتے تھے۔ یعنی غار اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہ لیتے تھے۔ کتنا بڑا کمرہ ہوتا ہوگا۔ لیکن آج ہم 750 فٹ گہرے کنویں میں لفٹ کے ذریعے جا رہے تھے۔ لفٹ سے ہم سب لوگ باہر نکلے تو ہم ایک بہت بڑے ہال چیمبر میں داخل ہو گئے، جس کا نام بڑا کمرہ ہے۔ اس کی لمبائی 4000 فٹ، چوڑائی 625 فٹ اور اونچائی 255 فٹ ہے۔ شمالی امریکہ میں یہ سب سے بڑا غار کا چیمبر ہے اور پوری دنیا میں یہ 31واں بڑا غار ہے۔ غار میں تو یوں بھی دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے والا منظر تھا، لیکن ایک انجینئر نے بہترین مصنوعی لائٹوں کا انتظام کر کے دیا ہے، جس سے غار کے اندر کی چیزیں واضح نظر آتی ہیں، بلکہ چمکتی دھمکتی نظر آتی ہیں۔ بادی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت بڑی عبادت گاہ میں آ گئے ہیں، جہاں کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہے۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لاکھوں سالوں میں ٹھوس پہاڑوں کے اندر خلا واقع ہوا اور کیسے آپ سے آپ نت نئی شکلوں کی خوبصورت چیزیں بنتی چلی گئیں اور کس طرح ابھی بھی نئی نئی چیزیں نئے سے نئے وجود میں ڈلتی جا رہی ہیں۔ غار کے اندر چلنے والوں کے لیے مخصوص راستے بنائے گئے ہیں اور ان پر چلتے چلتے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن ہر قدم پر نئی سے نئی شکل و صورت کی چیزیں دیکھنے کے شوق میں
ہر کوئی آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں جگہ جگہ پارک رینجرز آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور وہ غار کے متعلق تمام سوالوں کے جواب آسان طریقے سے دے رہے تھے۔ یہ پارک 14 مئی 1930 کو قائم ہوا۔ یہ غار گواڈالوپ پہاڑوں کے سلسلے میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی سطح سمندر سے 8,749 فٹ بلند ہے، تقریباً 250 ملین سال پہلے۔ اس غار کے ارد گرد کا علاقہ، یہاں موجود خشکی میں موجود سمندر، ان لینڈ سی کا ساحلی علاقہ تھا۔ سمندر میں موجود مختلف بحری حیات کی باقیات نے ایک ریف گھونگھوں کی چٹان کو جنم دیا۔ یہ ماڈرن ریف سے بالکل مختلف تھی۔ اس پرمین ریف کے اندر برائزوئنز، سپنجز اور دوسرے مائکرو آرگنزمز تھے۔ پرمین پیریڈ کے بعد پانی بخارات بن کر اڑ گیا اور یہ ریف سیڈیمنٹس کے نیچے دفن ہو گیا۔ پھر ٹیکٹونک موومنٹ واقع ہوئی اور لیٹ سینوزوئک اپلفٹنگ نے ریف کو زمین کی تہہ سے اوپر کی طرف اچھال دیا اور پانی نے اس کی تراش خراش جاری رکھی اور گواڈالوپ پہاڑی علاقے کو آج کی موجودہ شکل عطا کر دی۔ کارلسبیڈ کیورن نیشنل پارک زمینی پانی کے اوپر لائم سٹون کی تہہ کے اوپر واقع ہے۔ غار بننے کے دوران یہ زمینی پانی کے زون کے اندر تھا اور لائم سٹون کے نیچے پیٹرولیم کا ذخیرہ موجود ہے۔ سینوزوئک کے آخری وقت میں ہائیڈروجن سلفائڈ اس پیٹرولیم کے ذخیرے سے رس کر اوپر کے زمینی لیول کے پانی سے ملنا شروع ہو گئی اور پیٹرول کی ہائیڈروجن سلفائڈ نے پانی کی آکسیجن سے مل کر سلفیورک ایسڈ بنانا شروع کر دیا۔ H2S+2O2 H2SO4 اور پھر سلفیورک ایسڈ نے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا کر لائم سٹون کو حل کرنا شروع کر دیا اور اس طرح خلا یعنی غار بنا ڈالے۔ جپسم کی غار میں موجودگی اس عمل کے ہونے کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ جپسم اس عمل کا بائی پروڈکٹ ہے۔ جب تیزابی پانی غار سے نکل گیا تو سپیلیوتھیمز غار کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ غار کے اوپر والے حصے کی توڑ پھوڑ سے غار کے اندر داخل ہونے کا ایک قدرتی راستہ بن گیا۔ یہ عمل پچھلے 1 ملین سال کے دوران وقوع پذیر ہوا اور اس طرح ہوا کے غار کے اندر جانے کا راستہ بن گیا۔ بارش کا پانی اور برف باری کے بعد پگھلی ہوئی برف کا پانی بھی غار کی چھت سے رس کر غار کے اندر جانا شروع ہو گیا اور غار کے اندر جانے والی ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرنے کے بعد جب غار کی چھت سے آبی بخارات بن کر پانی اڑ جاتا ہے اور غار کی چھت کے اندرونی حصے پر تھوڑا تھوڑا کیلشیم کاربونیٹ جمع کرتا جاتا ہے۔ اس طرح جو غار کی چھت سے نیچے کی طرف لٹکتا ہوا ٹھوس مواد بنتا جاتا ہے، اسے سٹیلیکٹائٹس کہتے ہیں۔ غار کے فرش پر موجود پانی میں کاربالک ایسڈ موجود ہو سکتا ہے اور اس پانی کے خشک ہونے پر منرل ڈپازٹس جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح غار کے فرش سے اوپر کی طرف ٹھوس مادے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں سٹیلگمائٹس کہتے ہیں۔ مختلف سپلیوتھیمز یعنی بناوٹیں بنتی ہیں، ان میں کالمز، سوڈا سٹراز، ڈریپریز، ہیلیکٹائٹس اور پاپ کارنز شامل ہیں۔ ان چیزوں کے بننے کا انحصار ارد گرد کے درجہ حرارت میں تبدیلیوں اور بارش کی مقدار پر
زیادہ درجہ حرارت سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے۔ ان کے رنگ کا انحصار مٹی کے اندر موجود ٹریس ایلیمنٹس کی موجودگی پر موقوف ہوتا ہے۔ 1998 میں پہلی دفعہ ایک ٹین ایجر نوجوان جم وائٹ نے تار کی بنی ہوئی وائر لیڈر سیڑھی کی مدد سے اس غار کے اندر اتر کر اس کی چھان بین کی۔ اس کی یہ تاریخی سیڑھی غار کے اندر موجود ہے۔ اس نے غار کے بہت سے کمروں کے نام رکھے، جیسے بڑا کمرہ، نیو میکسیکو کمرہ، بادشاہ کا محل، ملکہ کی خوابگاہ، پوپ کا کمرہ، سبز جھیل کا کمرہ۔ اس نے غاروں کے اندر بنی ہوئی مختلف بناوٹوں کے بھی نام رکھے، جو کچھ یوں تھے: ٹوٹم پول، جادوگر کی انگلی، دیو ہیکل گیند، بے پیندے گڑھے، پریوں کی سرزمین، آئس برگ چٹان، سورج کا گردوارہ، زمانوں کی چٹان۔ اس کے رکھے ہوئے ناموں کے علاوہ بعد میں کچھ نام یوں رکھے گئے: چمگادڑوں کی غار، غباروں کے ڈانس کا کمرہ، کوسے قزح والا کمرہ، گواڈالوپ کمرہ، سفید جن کا ہال، ہیلووین ہال، بادلوں کی جھیل، میبل کا کمرہ، پر اسرار کمرہ، روح کی دنیا، زیر زمین کھانے کا کمرہ، نیا سیکشن، بائیں ہاتھ والی سرنگ، ٹیلکم پیسیج، دا روکری، چاکلیٹ ہائی، بائی فراسٹ روم۔ میکس فریسک نے اپنے ناول آئی ایم ناٹ سٹلر میں جم وائٹ کی غار دریافت کرنے کی کہانی شامل کی ہے۔ 1932 میں ایک بڑے وزٹر سینٹر کی بلڈنگ تعمیر کی گئی، جس کے اندر 2 لفٹیں ایلیویٹرز لگائی گئیں، ایک کیفیٹیریا، ایک انتظار گاہ، میوزیم اور فرسٹ ایڈ ایریا بنایا گیا۔ غیر معمولی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اور مختلف انتہائی خوبصورت بناوٹوں کے حامل یہ غار بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کر لیے گئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بہت ہی اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے، جبکہ ابھی بھی بہت سارے غار جن کا حدود اربہ بھی نامعلوم ہے اور ان میں موجود چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، وہ چیمبرز بھی موجود ہیں اور انہیں ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ موجودہ معلوم چیمبرز میں سٹیلیکٹائٹس اور سٹیلاگمائٹس اور دوسری مختلف بناوٹیں غیر معمولی تعداد میں حجم اور بناوٹ اور شباہت کے فرق کے ساتھ موجود ہیں۔ اس غار کو دنیا کے انتہائی اہم غاروں کے ہم پلہ بنا رہے ہیں۔ سائنسی اور عوام کی دلچسپی کے لحاظ سے یہ بہت عمدہ غار ہیں۔ غار کی انتہائی طویل سیر کے بعد ہم لفٹ کے ذریعے اوپر سینٹر کی بلڈنگ میں پہنچے۔ چاروں بچوں نے اپنی کاپیاں مکمل کر کے رینجرز کے حوالے کیں اور بچوں نے ینگ رینجرز کا حلف اٹھایا۔ انہیں رینجرز کی طرف سے ینگ رینجرز کے بیچ ملے، جو انہوں نے اپنی قمیضوں کے ساتھ ٹانک لیے، جو کہ ان پر بہت سج رہے تھے۔ پھر ہم واپسی کا سفر 4 گھنٹے میں طے کر کے تھکے ہارے گھر واپس پہنچے، لیکن زیر زمین دنیا کی سیر سے ہم بہت لطف اندوز ہوئے اور اس سیر کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ واپسی کا سفر بقول شاعر: ہوئی نجات سفر میں فریب صحرا سے، سراب ختم ہوا، اضطراب ختم ہوا۔